الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ جو لوگ حج میں ہیں وہ 10 تاریخ کے دن عید کی نماز ادا کریں گے یا نہیں ادا کریں گے، اور اسی دن جمعہ بھی ہوگا، کیا وہ نماز جمعہ میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو پہلے نمبر پہ یہ گزارش ہے کہ حاجی لوگ حج میں نماز قصر کرتے ہیں، عرفات میں بھی، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حج کر رہے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مینا میں نمازیں قصر پڑھائیں تو آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے، حاجی لوگوں نے نمازیں قصر پڑھی، حالانکہ ان میں وہ بھی حاجی تھے جو مکہ کے تھے، یعنی کہ مقامی تھے۔ تو حج میں جو نماز قصر کی جاتی ہے اس کا سبب سفر نہیں ہے بلکہ حج ہے، حج کی وجہ سے حاجی قصر کرتے ہیں۔ تو اس لیے حاجی لوگ نماز قصر کریں گے اور جمعہ کی نماز ادا نہیں کریں گے، اس لیے مینا میں جمعہ کا خطبہ نہیں دیا جائے گا، اور مینا میں عید کا خطبہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے بارے میں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد پھر اذان ہوئی، پھر اقامت ہوئی، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت ہوئی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اب ان الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پہ جناب جابر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، جناب جابر نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا۔ تو جمعہ کے دن آپ نے میدان عرفات میں ظہر کی نماز پڑھائی ہے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھائی۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث میں جناب جابر کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے خطبہ دیا، بعد میں اذان ہوئی، پھر اقامت ہوئی، پھر ظہر کی نماز ہوئی۔ اب اگر یہ خطبہ جمعے کا خطبہ ہوتا تو اذان پہلے ہوتی، بعد میں آپ خطبہ دیتے، اور پھر اقامت ہوتی اور آپ جمعہ کی نماز پڑھاتے۔ لیکن چونکہ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں تھا، یہ حج کا خطبہ تھا، اس لیے یہاں پہ پہلے خطبہ ہوا ہے، بعد میں اذان ہوئی ہے، پھر اقامت ہوئی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حاجی لوگوں کے اوپر نہ جمعہ ہے نہ نماز عید ہے۔ البتہ اگر حاجیوں میں سے کوئی 10 تاریخ کو مسجد حرام میں اس وقت پہنچ جائے جب کہ عید کی نماز ہو رہی ہو تو وہ عید کی نماز میں شریک ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی حاجی اس وقت مسجد حرام میں پہنچ جائے جب کہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو اور خطبہ جمعہ میں شریک ہو جائے تو یہ اس کا عمل ٹھیک ہوگا، اور وہ جمعہ کی نماز پڑھ لے گا اور پھر ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی آدمی مینا سے عزیزیہ میں چلا آتا ہے، اس کی وہاں پہ رہائش ہے، وہاں غسل کرنے کے لیے آتا ہے یا کپڑے تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے یا کھانا کھانے کے لیے آتا ہے، اور خطبہ جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ خطبہ جمعہ میں شریک ہو جاتا ہے تو یہ اس کا عمل ٹھیک ہوگا، اور پھر وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔